دیکھیں، یہ جو درود ہے یہ تو ایک دعا ہے، اور دعا اللہ سنتا ہے. ہماری دعائیں اللہ کے پاس جاتی ہیں، فرشتے نوٹ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ اس طرح میرے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر بھیجتا ہے، یعنی اس کے درجات بلند کرتا ہے. باقی یہ کہنا کہ نام کے ساتھ اور والدین کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو پھر 2 اللہ ہو گئے نا، 2 الہ، 2 معبود ہو گئے، کیونکہ انسانوں کے اعمال تو اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کو، اور میں اسی لیے ان دونوں دنوں میں صائم ہوتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں. تو نبی علیہ السلام کو تو اپنا یہ عقیدہ، صحابہ کرام کا یہی عقیدہ، اور یہ توحید کی سب سے بڑی حدیث ہے، دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہوئی ہے اس کے اندر مومنوں کے اوپر، تاکہ جب آپ اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے تو تھوڑا سا ماتھا ٹھنکے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ہم ان سے اپنے لیے دعائیں نہیں، یعنی ان کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں، بلکہ ہم اپنے مالک اور خالق اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. تو کچھ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں. ان کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں. یہ شرک کا رد ہے. اللہ کے بندو، جو چیز شرک کے رد میں آئی تھی اسی کو شیطان نے آپ کو مروڑ کے تو شرک کی عقیدہ بنا دیا تمہارا دماغ، کہ نبی علیہ السلام کے ہاں پیش کیا. یہ کوئی پیش کرنے والی چیز ہے؟ اور پھر والدین کا نام لے کے کس طریقے سے کتنا ذہن تم لوگوں کا شرکیہ بنا دیا گیا کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سب ان کو پتہ ہے. تو پھر کچھ کہتے ہیں آپس میں اختلاف ان کا کیا ہو رہا ہے، جیسا بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں پڑھا جائے درود، دم دم پڑھو درود حضرت بھی ہیں موجود، اس طریقے سے. تو اہل حدیثوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے ہیں، صرف قبر میں، مدینے والی قبر میں جا کے پڑھو تب وہ سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے ہیں. فاصلہ کم کر کے شرک کو دوسرے انداز میں پیش کر دیا اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے. اور پھر ایک اور شرک کی عقیدہ گڑھا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دور سے پڑھے گا اس کا کیا بنے گا. یہ مشکل پیش ہے یہ اہل حدیثوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور جھوٹی روایت گڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، چپے چپے کے اوپر وہ گھوم رہے ہیں، اور جو بھی جیسا کوئی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اس کو فوراً پکڑ کے اس درود کو تو مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں حضرت نے، فلاں کا بیٹا آپ کے اوپر درود بہت بھیج رہا ہے. تو اس سے ایسے ایسے شرک پھیلے ہیں اللہ کے بندوں. تبلیغی جماعت کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایک بندہ نوجوان تھا، ہر قدم کے اوپر درود پڑھتا تھا، اور کسی نے پوچھا کہ یہ تو درود جو پڑھتا ہے یہ کوئی سند ہے تمہارے پاس، کوئی حوالہ ہے یا ویسے ہی لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں میری ماں کے ساتھ حج کے اوپر جا رہا تھا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی فوت ہو گئی. تو پیٹ اس کا پھول گیا، کالا ہو گیا چہرہ اس کا، تو میں سخت پریشانی میں تھا. تو تامہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور قریب آ گیا، اور بیچ میں سے ایک نورانی چہرہ شخص نکلا، اور اس نے میری ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا. پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، منہ کی کالک ختم ہوگی، جانے لگی. میں نے کہا کہ میری مشکل کشائی آپ نے کی ہے، لیکن تعارف نہیں کرایا کہ آپ کون ہیں. تو پلٹ کر انہوں نے دیکھا اور کہا کہ تم نے نہیں پہچانا ہے، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جو بھی بندہ میرے اوپر درود پڑتا ہے زیادہ، جہاں بھی مشکل مصیبت ہوتی ہے میں آتا ہوں، پہنچتا ہوں. تو آپ غور کیجیے کتنا شرک پھر آگے بڑھا کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بنا دیا گیا، تصرف الامور بنا دیا گیا، مشکل کشا بنا دیا گیا. کہاں گیا پھر وہ عقیدہ کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین؟ تو اس طرح جو ہے نا شیطان نے آپ ان کے دماغوں کے اندر شرک ڈال دیا. توصیف الرحمان بھی راشدی کتنے بڑے حالانکہ شرک کے خلاف بولتے ہیں، بریلویوں کی شرک کے خلاف، لیکن اپنے شرک کی تائید کرتے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، صرف مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، اور وہاں پڑھا جائے تو وہ خود جواب دیتے ہیں، اور دور سے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے. یہ دونوں شرک ان کے اندر موجود تھے.
لیکن بعد میں انہوں نے یہ جو قبر والے شرک سے توبہ کر لی. کہتے ہیں ہاں قبر والا یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دور سے پہنچایا جاتا ہے، یہ میرا کہتا ایمان ہے. تو ایک شرک کا انکار کر کے دوسرے کی تائید کر دی. مفتی اعظم سعودی عرب سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے حج اور عمرہ کی کتاب کے اندر یہی شرکی عقیدہ لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے. خود سنتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں اور سعودی ہوں، حنبلی ہوں، کوئی اس شرکی عقیدے سے نہیں بچا ہے. اللہ کے بندوں سب اس کے قائل ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا شرک ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے اور دو الہ بنانا ہے. کیونکہ اعمال تو معبود کے ہاں پیش ہوتے ہیں، معبود کے لیے ہم عمل کرتے ہیں. ہم سارے ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. ہماری صلات ہو، صوم ہو، حج اور عمرہ ہو، کوئی نیکی کے اعمال ہوں، سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، لیکن آج اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا. کئی دفعہ انہوں نے یہاں تک پوسٹر میں نے پڑھے ہیں پاکستان میں کہ دیکھو جب تم شیزان پیتے ہو، ان قادیانیوں کی بوتل بنی ہوئی، تو نبی علیہ السلام کے ہاں جب تمہارے اعمال پیشی ہوتے ہوں گی تو کتنے کڑتے ہوں گے کہ میرے دشمنوں کی بنی ہوئی فیکٹری سے یہ شیزان کی بوتل لے کے پی رہا ہے. تو اندازہ لگائیے ان کا یہ عقیدہ کہ شیزان کی بوتل بھی پیش ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کون شیزان پی رہا ہے اور کون کوکا کولا پی رہا ہے اور کون فینٹا پی رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے بندوں نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بنا دیا گیا ہے، شرک پھیلا دیا گیا ہے. خالص شرک ہے جو اس عقیدے کے اوپر مرے گا کہ میں اللہم صلی اللہ محمد پڑھتا ہوں، حالانکہ فرشتے ہمارے بار اللہ کے یہاں لے کے جاتے. کیا فرشتے عربی بھی نہیں جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے دعا پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے جائیں؟ اس قدر ان کا دماغ خراب ہے، ایمان خراب ہے، عقیدہ خراب ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں تو خالص شرک پر مرے گا. یاد رکھے ہمیشہ کی آگ کے اندر اس کو رہنا پڑے گا اپنے اکابرین کے ساتھ، کوئی وہاں اس کو بچانے والا نہیں ہوگا. باقی جو اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ یہ دعا ہے جو ہم اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں اور مومنین کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، صلات کے اندر بھی کرتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سلامتیاں، سارے نیک بندوں کے اوپر سلامتیاں. پھر نبی علیہ السلام کے اوپر رحمت و شفقت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ سارے لوگ سنتے ہیں، نہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اللہ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے. ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمیں بھی رحمتیں اور شفقتیں ملتی ہیں، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے. ہم جو بھی دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، چاہے وہ قبول ہوں یا نہ ہوں. دوسری دعائیں بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دعا تو بہت بڑی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے مومنوں کی، اور مومنوں کے اوپر رحمتیں اور شفقتیں نازل فرماتا ہے. اسی سورہ الاحزاب کے اندر هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ مومنو وہی اللہ ہے تمہارے اوپر صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے اوپر صلوات بھیجتے ہیں. اور پھر آگے جا کے کہا کہ مومنو تم نبی علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیجو، یعنی دعا کرو ان کے لیے. ہمارا صلوات بھیجنا اور فرشتوں کا صلوات بھیجنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور اللہ کا صلوات بھیجنا ان دعاؤں کو قبول کرنا، یہ فرق ہوتا ہے خالق اور مخلوق میں. اسی طرح التواب، انسان التواب ہو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور التواب جب اللہ کے لیے کہتے ہیں جس کا مطلب ہے بہت زیادہ ہماری توبہ اور گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ ہے ایک لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے یا مخلوق کے لیے بولا جائے، اس کے معنی کے اندر خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ کے بندو جب اس کو ادھر کر دو گے، بدلی کر دو گے تو شرک لازم آئے گا. یہ آج مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.